کار ہے اس وقت دنیاوی تعلیم جس انداز سے لوگ حاصل کر رہے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور پھر بھی کر رہے ہیں. میں نتیجہ صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں. اس قدر ادھر منہمک ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، عزت بھی لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں، قبر و آخرت کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، پھر بھی تعلیم حاصل کی جا رہی. میرا اشارہ تھا، بندہ رہتا ہے فیصل آباد میں، اس کی بچی پڑھنے گئی ہوئی ہے اسلام آباد میں. تو آپ سے سوال ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، اس مسئلے کے حق میں آپ سب بھی مفتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کا. تو کیا آپ کے نزدیک قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش ہے؟ جس خاتون کو حج جیسے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے، حج فرض عین ہے، جس کے اندر شرائط پائے جائیں اس پہ فرض عین ہے. جیسے نماز کیا ہے، لیکن جس کے اندر شرائط پائے جائیں، بندہ بالغ ہی نہ ہو اس پہ تو نماز فرض نہیں ہوتی. بالغ تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہوتی، اس پہ بھی نماز ہے. شرائط پائے جائیں تو نماز فرض ہے، شرائط پائے جائیں تو حج فرض ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ نے جس عبادت کو فرض کے درجے میں رکھا، عورت کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، سفر کر سکتی ہے، آ جا سکتی ہے، آج فرض ہوا کہ نہ ہوا؟ جو 4 سے 5 لاکھ روپے سے آج کل فرض ہو رہا ہے، تو کروڑ والے پہ تو بطری کا اولا فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط رکھی ہے، اگر تیرا کوئی محرم ساتھ جانے والا ہو، وہاں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ماحول کے اعتبار سے کعبہ مشرفہ میں، مدینہ المنورہ میں جو مبارک ماحول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. عورتیں علیحدہ عبادت کرتی ہیں، مرد علیحدہ عبادت کرتے ہیں، یہ مبارک ماحول ہے. اور جو کالے یونیورسٹی کا ماحول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر وہاں جانا ہے عبادت کر کے فی الفور واپسی. یہاں کئی سال جس کورس کے لیے گئی ہے، جس ڈگری کے لیے گئی ہے، اس پہ سال بھی لگ سکتا ہے، اس پہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 4 سال کے بھی کورسز ہوتے ہیں. تو اتنا عرصہ وہاں رہے گی اور پھر وہاں اللہ کی عبادت ہے. یہاں فساق و فجار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، وہاں اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، یہاں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. فرمایا جب تک محرم نہیں ہے نا تو اللہ کے گھر کعبے میں بھی نہیں آ سکتا. جب تک سفر میں تیرے ساتھ محرم نہیں ہے نا تو مصطفیٰ کے دربار روضہ رسول پہ بھی نہیں آ سکتے. یہ مسلمان عورت کا نصاب تھا، اور آج ہم نے یہودیوں کی تعلیم کے لیے یہودیوں کے حوالے کر دیا. آج ہم نے عیسائیت کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں کے حوالے کیا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی بچیاں یورپ میں یہود و نصارہ کی کلچر، ثقافت اور ان کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ اسلام میں جائز ہو؟ دنیاوی تعلیم کے لیے میں نے جملہ بولا تھا، اس قدر ہم منہمک ہو گئے کہ ہم نے رب کو ناراض کر دیا، رسول پاک کو ناراض کر دیا، اللہ کے قرآن کو پشت کر دی، رسول پاک کی حدیث طیبہ کو پشت